اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں آج ہم آیت نمبر 5 پہ پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 5 کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر یہ آیت سمجھ آ جائے، پورا دین سمجھ آ جائے گا، اور جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں ان کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کا قوموں کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی، وہ بھی اس آیت میں سمجھ آ جائے گا۔ تو اصل جو ہے، مغز جو ہے، وہ پورے دین کا خلاصہ، پورے اعمال کی بنیاد اللہ کو الہ ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اور لوگوں کے اندر جو شیطان نے فضول چیزیں ڈالی ہیں اس کا یہ توڑ ہے آیت۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلا ہے ایاک نعبد اور دوسرا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ پہلا کیا ہے؟ ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ہے وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کا ہی تو جھگڑا ہے۔ نبی جو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ لیں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سارا مکہ ان کی عزت اور احترام کرتا تھا، کہتا تھا یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ان جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، سرداروں کا گھر ہے، ان کے اولاد ہے، یہ خود سردار ہیں، ہر لحاظ سے ان کی تعریف ہوتی تھی۔ لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو بلایا اور بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور ایک بات کہی کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں، پہلے تو یہ پوچھا، اپنے اعتماد لیا ان سے کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، ابھی تم پہ حملہ کرے گا، یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے۔ سب نے ایک دم کہا بالکل کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں کہی، یہ بات کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو ایک دم سے انہوں نے پتھر مارا۔ ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر مارا، جس کے اوپر تبت یدا ابی لہب وتب بھی ہے۔ کیوں؟ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو بتوں کی بات نہیں کی، ابھی تو سود کی بات نہیں کی، ابھی تو معاشیات کی بات نہیں کی، اخلاقیات کی بات نہیں کی، جہاد کی، کوئی احکام نہیں بتایا، ابھی تو صرف یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ کو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پہ اتنا جھگڑا کس لیے؟ پتھر مارنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے وہ بات جو آج ہم نے سمجھنی ہے کہ اللہ کی عبادت، یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی اور بھی میں بڑا فرق ہے۔ اگر ہم کہہ دیں نا تیری بھی، اب کوئی عورت یہ کہے تو بھی میرا شوہر ہے، معنی کیا بنے گا؟ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے، تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں، اور یہ بھی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا نا، ہزاروں قسم کے جھگڑے کر رہے۔ تو ہی پہ زور دینا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ معبود عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے، اس کی صفات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یار کس کی عبادت کریں؟ کوئی کہتا ہے سورج کی کرو، کوئی کہتا ہے آگ کی کرو، کوئی کہتا ہے پانی کی کرو، کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ جو ہے ہمارے پاس کوئی سانپ اور بچھو اور بندر، پتہ نہیں کس کس کو خدا بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ تو اصل معبود کی پہچان کیا ہے، پھر ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے شروع میں بتا دیا کہ وہ رب العالمین ہے، سارے عالم جتنے بھی ہیں سب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ دوسری بات کہ جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے میں اسی کے آگے جھکوں گا، دوسرے کے آگے تو نہیں جھک سکتا۔ اب آپ ایک کمپنی کا حکم مانتے ہو یا ساری کمپنیوں کو حکم مانتے ہو؟ نہیں، جس میں کام کرتا ہوں، جو مجھے تنخواہ دیتی ہے، میں اس کو حکم مانتا ہوں۔ اسی طرح جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، میں اس کو حکم مانوں گا۔ دوسری بات، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے خدا۔ اب مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب کمپنی مجھے کہ تمہارے دو باس ہیں، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا
یار میں اس کو رپورٹ کروں یا اس کو کروں، اس کا حکم مانوں یا اس کا مانوں. تو یہ ہے کہ اگر ہم سارے ایک دو خدا ہو نعوذ باللہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک کہہ رہا ہے یار جی مجھے بارش چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے. ذمہ دار کو بارش چاہیے، بزنس مین کو بارش نہیں چاہیے. کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے. کسی کے پاس دونوں ہیں، کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے. کسی کو جو وہ کہتا ہے مجھے بیٹیاں چاہیے ہی نہیں، بیٹے ہی دے دو. تو ہزاروں قسم کے مسائل. جب دو الہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. پھر دو الہ آپس میں لڑیں گے. آپ کسی بھی دنیا کے جاندار کو دیکھ لو، اس کی اپنے ایریے میں ایک ہی بادشاہ ہوتی ہے. بادشاہ جو شیر ہے وہ کہتا ہے میرے ایریے میں دوسرا میں بادشاہ برداشت نہیں کروں گا. بلّا جو ہے وہ بلیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم ایک علاقے میں ایک ہی بادشاہ تصور کریں گے. شاید کی مکھیاں وہ کہتی ہیں ہم اپنے گروپ کا ایک بادشاہ بنائیں گے، دوسرا نہیں بنا سکتے. اسی طرح ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کائنات کا خالق اور مالک ایک ہوگا. قل کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے. پہلی بات یہ کہ معبود کی صفت یہ ہوتی ہے اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری بات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ کیا ہے؟ حی ہے، زندہ ہے، اور قیوم قائم رہنے والا ہے. اس کو موت نہیں آ سکتی، اس کو زوال نہیں آ سکتا، اس کو کمزوری نہیں آ سکتی، وہ محتاج نہیں ہو سکتا، وہ بیمار نہیں ہو سکتا، وہ کسی سے کچھ لینے کا محتاج نہیں ہے، پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، علم میں کمزوری نہیں ہے، عمل میں حکمت میں اس کے کمزوری نہ ہو. ایسا جان زندہ کہ اس سے پہلے کسی کو زندگی نہ ہو، اور ایسا قائم رہنے والا اس کو کبھی زوال نہ آئے. وہ الہ ہو سکتا ہے، اس کی میں عبادت کروں گا نا. اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا ہے ہمیشہ تمہارے اتنا خیال رکھتا ہے پوری کائنات کا کہ اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آ سکتی. اب کتنی دیر انسان جاگ لے گا؟ اب نعوذ باللہ اگر انسان جیسا خدا ہوتا تو یہ تو سویا ہوا ہے اور مخلوق بیچاری پکار رہی ہے، خدا سویا ہوا ہے، وہ تو جھوم رہا ہے بیچارہ. اس کو تو کبھی، اب وہ لوگ جو ہیں وہ خدا گائے کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود کھانے پینے کی محتاج ہے، جس کو ذبح کیا جا سکتا ہو، جو ہر جگہ موجود نہ ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے معبود کی یہ تعریف ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم رہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے ہر وقت، اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. وہ الہ ہو سکتا ہے، میں اس کی عبادت کروں گا. دوسری بات، زندگی دینے والا بھی وہ. اب یہ ساری چیزیں اللہ اپنے آپ کو الہ اور اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے پورے قرآن میں اللہ رب العزت اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ میں ہوں جو تمہیں گندے قطرے سے پیدا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اب کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں اگر کوئی کتاب لکھوں گا تو میں اس میں کہتا ہوں یار یہ چیز جو ہے نا، یہ کمپنی میری ہے، یہ پروڈکٹ میری ہے، اس کا میں مالک ہوں. دوسرا کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ نے اپنی کتاب میں دعویٰ کر دیا میں ہوں جو تمہیں گندے قطرے سے انسان بناتا ہوں، میں ہوں جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. بادشاہت تو اللہ تقسیم کرتا ہے، مالک تو اللہ بناتا ہے، حکومتیں تو اللہ دیتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہوں. انڈا مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے جاندار کو پیدا کر دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو تم سمجھتے ہو کہ سورج جو ہے یہ خدا ہے تمہارا، بہت سارے لوگوں نے کہا سورج ہمارا الہ ہے. فرمایا نہیں، یہ اس کے راستے میں نے متعین کیے ہیں، اس کے مشرقین اور مغربین میں نے متعین کیے ہیں. روزانہ اس کے ٹائم کو میں بدلتا ہوں، مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں. کوئی ہے میرے علاوہ یہ کام کرنے والا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں ثابت کر دیا میں کرنے والا ہوں. تو اس کا مطلب الہ وہ بھی نہیں ہو سکتا جس کو چلانے والا، سورج کو نکالنے والا، اتنے بڑے سورج کو جو زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو لے جا رہا ہے اور لا رہا ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، تو اصل تو الہ وہ ہوگا. سورج تو خود نہیں ہو سکتا، اس کو قابو کرنے والا اصل خدا ہو سکتا ہے. پھر میں یہ دیکھو یہ زمین پہ ہم چارہ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں جو آسمان سے بارشوں کو نازل کرتے ہیں، پھر ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. پھر تم ایک دانہ گندم کا، ہم میں سے کتنے ذمہ دار ہوں گے سمجھتے ہیں کہ ہم سوکھے خشک دانے پھینک کے آتے ہیں زمین کے اندر سے. اللہ فرماتے ہیں ایک دانے پر میں 7 بالیاں لگاتا ہوں، اس کو سبزہ میں بناتا ہوں، پھر اس میں سے ہر بالی کے اوپر دانے لگاتا ہوں، پھر میں ایک دانے سے 100 دانے بنا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں. یہ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا. کوئی ہے یہ دعویٰ کرنے والا میں کرتا ہوں؟ تو جو تمہارے رزق کا اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے تو وہ الہ ہو سکتا ہے. تو یہ الہ کی تعریف ہے جو اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پہ اور بھی بہت ساری آیتوں میں اللہ اپنی شان بتاتے ہیں میں ہوں تمہارا رب،
میں ہوں تمہارا الہ، میں تمہارا معبود ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اب دوسری بات کیا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اللہ کو اونگ نہیں آ سکتی، اللہ کو نیند نہیں آ سکتی، اللہ کو کمزوری نہیں ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کو زوال نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کہ اللہ کے علم میں کمی نہیں ہے، حکمت میں کمی نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے جوانی دینے والا، مجھے کمزوریاں دینے والا، مجھے موت دینے والا، سارے تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کہاں گئے ان کو موت دینے والا، یہ زمین کو دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو دن میں بدلنے والا، وہی الہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مجھے موت دے گا، میں اس کی عبادت کروں گا، میں کسی اور کی نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت ہے کیا؟ یہ ہے اصل چیز کہ عبادت کیا ہے۔ میں تو دعویٰ کر رہا ہوں روز نماز میں کھڑا ہو کے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات واضح کر دیے، قرآن میں ایک آیت ہے جس کا مطلب اور ترجمہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے حلال بھی واضح کر دیے، حرام بھی واضح کر دیے۔ نہ تو کوئی کتاب آئے گی، اس کا مطلب ہے یہ اتنا پرفیکٹ اور اتنا کامل علم ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب آنی کوئی نہیں، جو بھی ہے اس کے اندر سب کچھ اللہ نے جمع کر دیا۔ دوسری بات، کتاب آتی ہے نبی پہ، نبی بھی کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب حلال اور حرام کوئی نہیں، اب تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جو حلال ہے قیامت تک کے لیے حلال، جو حرام ہے قیامت تک کے لیے حرام۔ اور دوسری باتیں وہ اللہ فرماتے ہیں کچھ متشابہات ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جس کی تمہیں سمجھ نہیں ہوگی، تو جو شخص ان سے بچ گیا، شکوک و شبہات سے بچ گیا، اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ پہلا اصول عبادت کا یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں جس کام کا کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کام کرنا ہے، جس سے منع کر دیں وہ اس سے رک جانا ہے۔ دو چیزیں عبادت ہے، جس کا حکم دیا جائے یہ کرو وہ کرنا عبادت، اور جس سے کہا جائے یہ رک جاؤ اس سے رکنا عبادت۔ کمپنی کہتی ہے آپ نے یہ کام کرنے ہیں، ڈرائیونگ کرنی ہے، اتنے بجے ڈیوٹی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی بیچ میں آپ نے جانا بھی نہیں ہے، تو دونوں کام پورے ہوں گے تو وہ سیلری دے گی نا، ایسے تھوڑا دے گی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں ضروری ہیں، کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے، جس سے منع کریں گے اللہ ہم رک جائیں گے۔ اب انسان اگر کہے کہ نہیں پہلے قوموں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، نبی بھیجا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، انہوں نے نہیں باز آئے، ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اب 6 دن مچھلی پکڑو، ہفتے کو نہ پکڑو۔ نہیں، وہ شیطان نے ان کے اندر دماغ میں ڈالا، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہیں جی، اور اپنی تدبیریں کی، لیکن بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے، اپنے کرتوت سے باز نہیں آئے۔ منع کیا ہے صرف مچھلی نہیں پکڑنی، اور 6 دن پکڑو، 1 دن نہ پکڑو، اتنا سا امتحان برداشت نہیں ہوا۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے، تمہارے کہنے پہ اللہ رب العزت نے پتھر کے اندر سے حاملہ اونٹنی تمہارے سامنے پیدا کر کے دکھا دیا ہے، اب تم اس کو قتل نہ کرنا، 1 دن یہ پانی پیے گی، 6 دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ، نہیں برداشت ہو رہا۔ منع کیا جا رہا ہے، لیکن بعض لوگ قوم باز نہیں آ رہی تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عبادت یہ بھی ہے، یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں عبادت نماز پڑھنا عبادت ہے، جھوٹ بولو کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ سے منع کیا ہے، تو جب ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے عبادت میں نہیں آئیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یہ 2 چیزیں عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت پہلی۔ دوسری بات، جہاں اللہ کا حکم آئے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع کریں، پھر ہم اللہ کی عبادت سے نکل کے اس کی عبادت میں چلے گئے، یہ بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کہ اللہ کو حکم توڑی جاؤ، کوئی بات نہیں جی، میں کیا کروں جی، کمپنی مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی، اور میں کیا کروں جی، وہ بیوی کہتی ہے، شوہر جو ہے وہ ڈانٹتا ہے، اس کے کھانے کا ٹائم وہ نماز نہیں پڑھنے دیتی ہے جی، سارا مانوں گی عورت، آج کی عورت کہتی ہے سارے حکم ٹھیک ہے میں سب کچھ کروں گی، پردہ وردہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ آیتیں مجھے نہ سناؤ، یہ حکم نہ سناؤ، یہ کہ آپ دیور سے پردہ، جیٹھ سے پردہ، بہنوئی سے، نندوئی سے، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھا زاد، ان سے پردہ کروں، میرے سے نہیں ہوتا۔ اب وہ عبادت میں نہیں آئی، کیوں؟ اس نے اللہ کو الہ ہونے کا اگر دعویٰ کر دیا ہے، اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گی، تو عبادت تو یہ بھی ہے کہ اس کے نبی نے منع کیا یہ کام نہیں کرنے، آپ وہ کام کرو گے، اللہ کی عبادت میں کیسے آ سکتے ہو؟ دوسری بات، لوگوں کے مختلف الہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو بندروں کی عبادت کر رہے ہیں نا یہ کافر ہے، یہ سورج کی عبادت کرنے والا کافر ہے، یہ جو ہے نا یہ جو گائے کی پوجا کر رہا ہے یہ کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ کلمے میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟
لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے الہ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنی پوجا کرتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اپنی اتباع، اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ کا حکم موجود ہے، کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں مانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، کہتا ہے نہیں نہیں یہ کیا ہے، لوگ جو ہیں برا منائیں گے۔ اپنی میرا دل کرے گا میٹھے والی سنت کو اپناؤں گا، دل کرے گا چھوڑ دوں گا۔ ہاں جی، دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو تو میں آ گیا ہوں مسجد میں، لیکن ہم کہیں داڑھی رکھو، کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اب اس کا الہ کون ہوا؟ اس کا الہ کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی اتباع نہیں کر رہا۔ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں، ان کا الہ جو ہے، ان کا وطن ان کا الہ ہو جاتا ہے۔ نئے خداؤں میں وطن سب سے بڑا خدا ہے، ان کا خدا وطن ہو جاتا ہے۔ کسی کا خدا عورت ہو جاتی ہے، وہ سارے کام اپنے عورت کی وجہ سے کرتا ہے، ماں ناراض ہو جائے گی، بیوی ناراض ہو جائے گی، وہ مانتی نہیں ہے، میں کیا کروں، اس کی وجہ سے ہزاروں قسم کی اللہ کی نافرمانی گھر میں رکھتا ہے۔ اب اس کا الہ، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ عورت کا بندہ بن چکا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ کوئی قانون کو خدا بنا لیتا ہے، اللہ کے احکام ٹوٹتے جائیں، وہ قانون میں ہے جی میں کیا کروں، عیدیں نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، قانون میں ہے، جمعے نہیں پڑھائے جا رہے، بھائی اللہ نے آپ کو آپشن دیا، آپ 4 بندے کھڑے ہو گئے، مسلمان ہو، ایک امام بن جاؤ، خطبہ پڑھو، آپ کا جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن 2 سال سے ہم نے قانون کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، جبکہ واضح حدیث موجود ہے کہ اگر جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیا اس کے اوپر کفر یا نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ چھوڑ دیا ہم نے 2 سال سے، وہ جی قانون ہے جی کیا کریں۔ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کسی کی اتباع کرو گے تو اللہ کی عبادت سے نکل جاؤ گے، اس کی اتباع میں آ جاؤ گے۔ تو دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس ہی میں دوسرا بھی نہیں آنا چاہیے، بھی آیا تو مسئلہ خراب۔ اب یہ ہے وہ بات جو ہمیں پورے انبیاء سمجھاتے رہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، تم اللہ کی اتباع کرو، عقل کا استعمال نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھیں شاید ہمیں قرآن پڑھنے سے سمجھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جی اپنی عقل سے قرآن نہیں، قرآن آپ کو جو علماء نے تفاسیر لکھی ہیں وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے لکھی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ عقل کا استعمال وہ کہ جو جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جال لگایا، ہم پکڑے تھوڑا ہی ہے، اتوار کو پکڑیں گے آگے، وہ جال میں اپنا رات کو گھیر لی، ہفتے کو ساری رات لگا رہا جال، اور اتوار کو عقل کا استعمال کیا۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، بندروں کی شکل میں اللہ رب العزت نے مسخ کر دیا ان کو۔ تو عقل کا استعمال مثلا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اس کی جگہ پہ آپ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرو گے تو پھر اللہ کی عبادت سے نکل کے غیر کی عبادت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت اس لیے کرتے ہیں، وہ میں نے ساری صفات اللہ کی بتا دی، اس جیسی ذات کوئی اور ہو نہیں سکتی، میری زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اور میں اس سے پہلی آیت میں پڑھ چکا ہوں مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی وہی ہے، میں نے اس کو جا کے حساب بھی تو دینا ہے، تو اس لیے عبادت کس کی کروں گا؟ اللہ کی۔ اور عبادت میں نے بتا دی 2 چیزوں کا نام ہے، پہلے اللہ کے حکم کو ماننا، اور دوسرے اللہ رب العزت کے جو نافرمانی ہے، جو اللہ نے منع کیا جن باتوں سے، ان سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری بات، بعض علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 100 میں سے 99 چیزوں پہ عمل کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو 99، ایک گناہ پہ اڑے ہوئے ہو، ایک گناہ پہ پھنسے ہو، آپ ابھی تک اللہ کی عبادت میں نہیں آئے۔ گناہ کا ہو جانا الگ چیز ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا الگ چیز ہے۔ گناہ پہ ڈٹنا نہیں ہے، جمنا نہیں ہے، نہیں مانتا، پانچے اوپر نہیں کروں گا، برا لگتا ہے بھائی لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہان کے سردار ہیں، ان جیسی عزت کسی کی ہے نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں ذلیل کر دے، عزت نہ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہی نہیں مان رہا تو آج کافر کیسے مانے گا؟ مسلمان ہی کہتا ہے نہیں میری تذلیل ہوتی ہے داڑھی رکھنے سے، میری عزت کم ہوتی ہے، پانچے اوپر کروں گا لوگوں میں میری عزت کم ہو جائے گی۔ مسلمان کا جب یہ حالت ہے، کافر کیسے آئے گا دین کے اندر؟ تو اس لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ان کے اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ آج اعمال کو، نبی کے دین کو مٹانے والا مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، وہ تو نبی مانتا ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ نبی مانتے ہیں۔
اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اور چھوڑو جی نبی کی سنت ہی ہے نا، چھوڑو، یعنی نبی کے طریقے کو نعوذ باللہ حقیر جان کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر عزت کیسے ملے گی؟ جب ادھر نہیں مل رہی تو آخرت میں کیسے ملے گی؟ یہاں بھی ذلیل و خوار ہو گئے، آخرت میں اس سے زیادہ ہونا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب 99% میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، ایک کا میں نے ڈٹا ہوا گناہ پہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس تھالی میں کھانا پڑا ہوا ہے، دودھ پڑا ہوا ہے، وہ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، پی لو گے؟ وہ بھائی ایک قطرہ ہی تو ہے، 99% تو دودھ ہے، لیکن ایک قطرہ ہی تو پیشاب کا ڈلا ہے، کوئی بات نہیں، پی لو. ہندو تو شاید پی لے کیونکہ گائے کی پوجا کرتا ہے، اس کا پیشاب پیتا ہے، مسلمان تو نہیں پی سکتا نا. ایسے ہی ہے یہ بات بھی، جیسے اللہ کے ہاں تم وہ چیز لے کر گئے ہو اعمال کہ جس کے اندر ایک گندا قطرہ پڑا ہوا ہے. گناہوں پہ ڈٹنا نہیں ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، فوراً معاف کر دیں گے. تو اس لیے گناہ کا ہو جانا الگ بات ہے. میں گیا یہاں سے مارکیٹ میں، گیا تو اپنی چیزیں لینے کے لیے، کھانے پینے کی، وہاں پہ بد نظری ہوگی، عورتوں کو دیکھ لیا، آ کے فوراً واپسی پہ توبہ کرتا ہوا ہوں، کیونکہ میں اس نیت سے نہیں گیا تھا، ہو گیا مجھ سے. اور دوسرا گناہ کا کرنا کیا ہے؟ روزانہ اپنا شیو کر کے، کپڑے شپڑے پہن کے، پرفیوم لگا کے، چلو یار چلتے ہیں. نیت ارادہ کیا ہے؟ کچھ دیکھ کے آئیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، عورتوں کو دیکھیں گے، گندی نظروں پھیلائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کرنا ہے. وہ گناہ کا ہو جانا ہے. گیا تھا میں اپنے کام کے لیے، گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کرو. جب یہ کام کر رہے ہو، ہر بار یہی کام کر رہے ہو، یہ گناہ کا کرنا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے. دوسرا جھگڑا کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے، آج بھی میرے اور آپ کے درمیان یہی جھگڑا ہے. میں کس سے مانگوں؟ دعا میری کون سنے گا؟ میری تو دعا سنتا نہیں اللہ تعالیٰ، میں تو بڑی دعائیں مانگی ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی تمہیں دعائیں سنانے کے لیے تمہیں اللہ کے ہاں کوئی واسطہ تو چاہیے نا، اللہ تھوڑا ہی تمہاری سن لے گا. یہی جھگڑا ہے، پہلے بھی یہی جھگڑا تھا. وہ کہتے نہیں، نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی شروع ہوئی ہے، شیطان نے آگے سکھایا قوم کو کہ دیکھو کتنے نیک نیک لوگ ہیں، تم ان کو یار، تمہارے نیک لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، نبی تھے وہ اللہ کے، ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنا لو، جب ان کے نام سے مانگو گے، ان کے سامنے کھڑو گے، اللہ تمہاری زیادہ سنے گا. آہستہ 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 بت پرستی شروع ہوگی. آج مسلمان بھی یہی جھگڑا کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے یہ اس غلط فہمی کا شکار ہے، اللہ نہیں سنتا. حالانکہ میں روز دعویٰ کرتا ہوں، اللہ سے روز سورہ فاتحہ میں کہتا ہوں اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، کسی سے نہیں مانگوں. لیکن باہر جا کے جیسی مسجد میں جاتا ہوں، چونکہ مجھے سمجھ نہیں ہے قرآن کی، تو میں باہر جاتا ہوں، میں یہی جھگڑا کرتا ہوں، اللہ نہیں سنتا میری. اور اللہ کی شکایتیں اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں لگا رہا ہوتا ہوں. اللہ کی شکایتیں اللہ کے بندوں میں لگا رہا ہوں. وہ جو رب ہے نا جس کی میں عبادت کر کے ہوں، وہ میری نہیں سنتا. یہی مطلب بنتا ہے نا کہ جی میں عبادت تو کر رہا ہوں لیکن وہ میری سنتا نہیں ہے. اور اللہ کے بندے، جب میں پڑھ رہا ہوں اور جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تب بھی میرا رب تھا، اس نے ہی سب کچھ مجھے دیا. مجھے بولنا کب آتا تھا، اس نے سکھایا. مجھے کیا پتا دیکھنے سے ان چیزوں کے نام کیا ہے، اس نے عقل میں بٹھائی ہیں. مجھے کیا پتا دماغ نے کیسے کام کرنا ہے، مجھے کیا پتا پیشاب اور پاخانہ کیسے نکلے گا، مجھے کیا پتا کس کھانے سے کون سی چیز طاقتور ہوتی ہے. یہ تو میرا رب سارا نظام چلاتا ہے. اور میں کہتا ہوں میرا رب سنتا نہیں ہے. وہ تمہاری بھی سنتا ہے، وہ جانوروں کی بھی سنتا ہے، سانپ اور بچھو کی بھی سنتا ہے، مچھلیوں کی بھی سنتا ہے، فرشتوں کی بھی سنتا ہے، جنات کی بھی سنتا ہے، وہ حشرات الارض کی بھی سنتا ہے، زمین کی تہوں کے اندر بھی وہ سنتا ہے، آسمان سے اوپر بھی وہ سنتا ہے، اندھیروں میں بھی وہی سنتا ہے، روشنیوں میں بھی وہی سنتا ہے، مجمع میں بھی، کروڑوں کے مجمع میں وہی سننے والا ہے، تنہائی میں وہی سننے والا ہے. اور میں کہتا ہوں میرا اللہ سنتا نہیں. دوسرا جھگڑا، اور ٹھیک ہے وہ عبادت تو کر لی، اذان نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن اب اولاد نہیں ہو رہی. اب تو دیکھو نا، اب تو اللہ تعالیٰ سے نہیں نا، تو کچھ اور کرنا پڑے گا. اب ایک نئی بات، نیا جھگڑا شروع ہو گیا. ابھی اولاد اللہ نہیں دے سکتا، اب مجھے کسی دوسرے کے در پہ جانا پڑے گا. اب اس کو جو ہے وہ اتنی شدت سے یہ کام چل رہا ہے، پیچھے شیطان نے بھی اس کو جناب دماغ میں ڈالا، نہیں کچھ کہیں اور جا، یہ اللہ کا گھر ہے. میں کتنے دعوے کر چکا ہوں، رب العالمین وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، مالک وہ ہے، میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ دماغ میں شیطان نے ڈال دیا، اب اولاد تجھے وہ نہیں دے گا، اب اس کے لیے تمہیں کہیں اور جانا پڑے گا. وہ جاتا ہے پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے. اور میں پڑھ کے آ رہا ہوں اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگوں گا.
اب بھائی بندہ پوچھے اللہ کس کی مدد، بھائی کس کی مدد مانگو گے تم؟ کس چیز میں مدد مانگو گے؟ مدد تو کمزور بندہ مانگتا ہے، طاقتور تو مانگتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کمزور ہے نا. تو کمزور کون ہے؟ جس کے پاس ذریعہ آمدن نہیں ہے، بے روزگار ہے بیچارہ، وہ کمزور ہے. بیمار ہو گیا، اس کی بیماری نہیں جا رہی، وہ کمزور ہے. اولاد نہیں ہو رہی بیچارے، وہ کمزور ہے. ہیں جی، اس کے کام نہیں بن رہے، دشمن اس کے اوپر مسلط ہو گیا، وہ کمزور ہے. اسی میں تو میں مدد مانگوں گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ سے، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. یہی نبی سکھاتے رہے، تمہارا اللہ تمہاری سنتا ہے. اللہ کے پاس بھائی بات پہنچانے کے لیے کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے نا. چھت پہ جانے کے لیے کوئی چیز چھت پہ پڑی ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، تو مجھے وہ لینے کے لیے کچھ سیڑھیاں ویڑیاں استعمال کرنی پڑیں گی نا. وہ اللہ کے بندے، تیرے اور تیری چھت کے درمیان فاصلہ ہے، تب تجھے سیڑھی چاہیے. اللہ اور تیرے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ شارگ سے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. وہ دماغ کی جو سوچ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، وہ بولنے کا محتاج نہیں ہے. گونگا جو انسان ہے اس کی حاجت کون پوری کرے گا؟ وہ اللہ کرنے والا ہے. میں دل کے اندر ارادہ کرتا ہوں اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے، تو مجھے کس سیڑھی کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں. اور قرآن میں یہ بات اللہ رب العزت، یہ جھگڑے، یہی تو جھگڑے بتا رہے نبیوں کے اور قوموں کے، یہی تو جھگڑے بتا رہے. کوئی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو عبادت اللہ کو معبود مان لیتا ہے وہ کہتا ہے اب مجھے جو ہے نا مدد مانگنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ تک بات پہنچانے کے لیے اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، مجھے سیڑھیاں چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَاعِيَ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں رب کدھر ہے، ہمارا الہ معبود کدھر ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دو میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہی تو الہ کا کام ہے. تبھی تو وہ معبود بنے گا، تبھی تو الہ بنے گا، تبھی تو اس کی شان واضح ہو جائے گی کہ اے اللہ تیرے ہی سامنے جھکوں گا، یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا. اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. اے اللہ تجھ ہی سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا. ہاں اور بات ہے، اب میں گھر میں گیا ہوں، میں بیگم سے کہتا ہوں بھائی کھانا لا دو، یہ مانگنا نہیں ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں وہی درجہ کسی اور کو دینا منع ہے. وہ درجہ نہیں دے سکتے جو اللہ کا ہے. اب میں مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے کھانا دے دو اور میرے کپڑے استری کر دو، ہیں اور یار میرا دوست ہے یار یہ تھوڑا سا بات کرنا کمپنی میں، میرے اوور ٹائم نہیں دے رہے، یہ مدد مانگنا نہیں ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے یہ صرف کیا ہے، یہ میرے زندگی کے معاملات کو پورے کرنے کے لیے ہے. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں مل سکتا. اگر اللہ نہ چاہے وہ بھی نہیں مل سکتا. یہی باتیں اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے رب نے کوئی بات تمہارے نفع کی لکھ دی ہے، ساری دنیا اس کو نقصان میں نہیں بدل سکتی. اور جو نقصان اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ساری دنیا اس کو نفع دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی. ساری دنیا کے بادشاہ نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ رب العزت نمرود کی قصے بتائے ہیں، اسی لیے فرعون کے قصے بتائے ہیں. قارون خزانہ، میں کتنا مال کما لوں گا بتائیں، کتنا میں اور آپ کما لیں گے، دوڑ لگائیں گے حرام حلال حرام حلال سب کچھ کر کے. اتنا تو نہیں بنا سکتے کہ ہمارے جو ہے خزانے کی چابیاں بھی جناب اونٹوں کے اوپر لاد دی جائیں. قارون کے پاس تو اتنا تھا، ہلاک ہو گیا. نمرود بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا، اس کے دماغ کے اندر اللہ نے ناک کے اندر سے لنگڑا مچھر گھسا دیا، جوتے کھا کھا کے مر گیا. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جسے اللہ چاہے عزت اسی کو ملتی ہے، جسے اللہ چاہے ذلیل کرنا ساری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی. تو اس لیے دل میں بٹھا لینا ہے بے روزگاری دور کرنے والا اللہ، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ، جس کے لیے چاہتا ہے. اور یہ جھگڑے اللہ نے قرآن میں لکھ دیے ہیں. جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اللہ کے فیصلے. تو اس لیے مجھے غیر کے در پہ جانا چاہیے نہیں. علاج ہے ڈاکٹر کے پاس، ایسے ہی جیسے گاڑی میں لے کے جاتا ہوں میکینک کے پاس، یار اس کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، میری گاڑی وہ ٹھیک کر لے گا. اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہوں، یار میری کمپنی کا حساب کر دو، اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے. میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ کمپنی میرے پاس آتی ہے، بھی یار آپ کو یہ کام آتا ہے مینٹیننس کا، الیکٹریشین کا، یہ آپ کر لو، ٹھیک ہے. تو وہ میرے متعلقہ کام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، اس کو الہ سمجھ رہا ہوں. اس کو جب آپ مکینک کو الہ اور معبود نہیں سمجھ رہے، مشکل کشا نہیں سمجھ رہے، پھر بے اولاد کے لیے جب آپ علاج کرانے جاؤ تو بھی اس کو مشکل کشا مت سمجھو.
مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ، دعاؤں کو سننے والا صرف ایک اللہ، اس کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ۔ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بھی نہیں کروں گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے پورے دین کا خلاصہ، یہ ہے پورے آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور قیامت تک کے لیے ایک ہی اصول ہے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنی مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکاریں گے۔ یہ دو اصول اگر آپ کو سمجھ آ جائیں اور آپ اس پہ پکے ہوں، انشاءاللہ جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، گناہ ہو جائیں، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، توبہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سے گناہ ہو رہے ہیں، اب مجھے پتا ہے میں جب مسجد میں آیا ہوں کتنے مجھ سے اللہ کے نبی کی سنتیں چھوٹی ہوں گی، میں نے نماز پڑھا، مجھے پتا ہے میرا دھیان کہاں کہاں گیا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو ڈر اور خوف یہی چیز ہے کہ میں اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں، اے اللہ جتنے گناہ ہوئے معاف کر دے، اے اللہ اور یہ چلتے چلتے اس میں زور نہیں لگتا، ویزا نہیں لینا پڑتا، ارباب سے سائن نہیں کرانے پڑتے، ہے نا، کوئی فیس نہیں دینی پڑتی، بس منہ سے بولتے جاؤ، مسجد میں ہو تب بھی بولو، ڈرائیونگ کر رہے ہو تب بھی بولو، آفس میں بیٹھے ہو تب بھی بولو۔ ایک ہی اصول ہے جنت میں جانے کا، وہ کیا ہے؟ اے اللہ معاف کر دے، بس کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا دنیا اور آخرت کے جتنے بھلائیاں خیر اس توبہ کے اندر ہیں، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ اور میں بار بار جب اللہ سے مانگوں گا، اور فرمایا جب کھانے کے اوپر نمک پڑا ہے اور وہ تھوڑا سا اس طرف ہے تو پہلے اللہ سے دعا کرو اے اللہ یہ نمک مجھے دے دے، تو پھر بھائی کو بولو بھائی جان نمک پکڑا دو، بیوی ہے بچے ہیں بھائی جان نمک پکڑا دو، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اے اللہ مجھے علم دے دے، یا اللہ مجھے بولنا سکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ انبیاء مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، تو میں جب ہر بات میں اللہ سے دعائیں کروں گا، اے اللہ فور مین میرا یہ سخت ہے اس کو نرم کر دے، یا اللہ میرے کام جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو کر دے، ویزے کا مسئلہ، کام کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، جو بھی مسئلہ ہے، جب میں اللہ سے دعائیں کرتا جاؤں گا نا میرا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ آخری بات بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بکریاں چرا رہا ہے چرواہا، اور وہ بس لگا ہوا ہے اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تیری جوئیں دیکھتا، میں تیرے بال کنگھی کرتا، تجھے بکریوں کو دودھ پلاتا، ایسے باتیں کرتا وہ جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو بڑے ناراض ہوئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی اللہ ان چیزوں کو محتاج ہے؟ جوئیں اللہ کو پڑی ہوں گی اور تم ان اللہ کے بالوں کو کنگھی کرو گے؟ اللہ کو ان چیزوں کو محتاج ہے؟ اللہ تو بڑی اونچی شان والا۔ وہ ڈر گیا، چپ ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اے موسیٰ تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا، مجھے وہ جب میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا مجھے اس وقت وہ تجھ سے بھی پیارا لگ رہا تھا، میرے ساتھ ہی تو کر رہا تھا، بس یہی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے، اور وہ ہمیشہ ہر بات کو سننے والا ہے۔ فرمایا اگر تم دل کے اندر بدگمانی کرو گے، یار یہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ جو ہے نا یہ جھوٹا ہے، یہ بدگمانی اللہ قیامت کے دن اس کا بھی حساب لے گا، کیوں میرے بندے کے بارے میں تو نے غلط سوچا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کو بولنے کی، اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں باتیں کروں گا میرا اللہ سنے گا بھی، اور میرا اللہ خوش بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت میرے لیے انشاءاللہ جنت کے فیصلے کرے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔